السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ جمعیت علماء اسلام کے حکومت سے نکلنے، ایم کیو ایم کے الٹیمیٹم دینے کے بعد اب مختلف جگہ پر گفتگو تو یہ ہو رہی ہے کہ اس حکومت کا آگے کتنا وقت رہ گیا ہے، کیا یہ حکومت پورا اپنا ٹینیور مکمل کر پائے گی، نہیں کر پائے گی، کیا مولانا صاحب واپس جائیں گے حکومت میں، نہیں جائیں گے۔ یہ وہ تمام کیا سارائیاں ہیں جو اس وقت کم از کم دارالخلافہ اسلام آباد کی مختلف ڈرائنگ رومز اور مختلف جہاں پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں سیاست پر بات ہوتی ہے اس میں یہ بات ضرور چل رہی ہے، لیکن اب حکومت کرے کیا؟ ہاؤ ول اٹ دے پل اٹ تھرو؟ 5 سال پورے کیسے کریں گے؟ یہ ہمارا آج کا نقطہ۔ مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سیکرٹری جنرل بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینیٹر بھی ہیں، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ ہارون رشید صاحب سینئر اینالسٹ کالمنسٹ ہیں جنگ اخبار کے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ رؤف کلاسرا صاحب اینالسٹ، آپ ایکسپریس اخبار کے لیے جرنلسٹ بھی ہیں، بہت شکریہ کلاسرا صاحب آپ کا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کریں گے ہمیں، آپ کا بھی شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، ہر افواہ آپ سے شروع ہو رہی ہے آج کل اور آپ پر ختم ہو رہی ہے، سر ہوگا کیا آپ لوگ واپس آنے کا؟ ویسے آپ سے بار بار لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں، کیوں نہیں یقین آتا ان کو کہ آپ واپس نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، عربی میں ایک کہاوت ہے کہ المرء یقیس علی نفسہ، جس طرح آدمی ہوتا ہے خود پھر دوسروں کو بھی اپنے اوپر عام طور پہ قیاس کرتا ہے کہ شاید سارے لوگ میری طرح ہی ہو۔ اچھا آدمی ہوتا ہے تو اچھا گمان کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی غلط آدمی ہوتا ہے تو پھر غلط اس کا ایک گمان ہوتا ہے۔ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ سن 71 میں تقسیم پاکستان کے بعد جب یہاں حکومتیں بنی تو جمعیت علماء اسلام ANP کا اتحاد اور پھر پیپلز پارٹی سے بھی ایک طرح کا اتحاد ہو گیا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ANP کی حکومت کو، نیشنل عوام پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا بلوچستان میں بھی، اور یہاں ان کا گورنر تھا ان کو بھی ہٹایا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب نے اس موقع پر وزارت اولیاء سے استعفیٰ دیا۔ بھٹو صاحب نے 1 مہینے تک منت سماجت کی، لیکن مفتی صاحب نے اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیا۔ لوگ پرویز مشرف صاحب کا دور بھی جانتے ہیں جہاں پہ میں آپ اسی کے ساتھ بلوچستان میں حکومت میں موجود رہے، تمام تر اختلافات کے باوجود۔ اسی پہ آ تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ حکومت میں کوئی مولانا صاحب اگر آنا چاہیں میں اسی تو لایا جا سکتا ہے۔ اسی پہ آ رہا ہوں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہاں اپوزیشن کے جماعتوں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ کا فیصلہ کیا، تو جمعیت علماء اسلام اس وقت سب سے بڑی پارٹی تھی۔ صوبہ سرحد میں MMA کی حکومت تھی بلا شرکت غیر، چیف منسٹر جمعیت کا تھا، اور بلوچستان کی حکومت میں ہم شریک تھے۔ جب اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی سب سے بڑا اقدام جمعیت علماء اسلام نے کیا کہ 2 حکومتوں کو بھی قربان کیا، اور پارلیمنٹ میں بھی اس کے سب سے زیادہ ممبر تھے قومی اسمبلی کے، سب سے مستعفی ہوئے، تو ایک فیصلہ ہوا۔ تو فیصلے پہ مشکل فیصلے ابھی یہ تیسرا ایک بہت بڑا ایک فیصلہ ہے سر، لیکن یہ فیصلہ غلط وجوہات سے ہوا نا۔ اگر تو وجہ یہ ہوتی نا کہ ہم ڈرون حملوں کی وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں، اگر وجہ یہ ہوتی کہ پالیسیوں کی وجہ سے دے رہے ہیں، RGST کی وجہ سے دے رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید اصولی فیصلہ، لیکن سر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک وزارت کے پیچھے استعفیٰ ہوا نا سر، تو وزارت واپس آ جائے گی، استعفیٰ واپس ہو جائے گا۔ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ شاید تأثر یہی ہوا کہ وزیر صاحب کے ہٹانے کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن کوئی اور تاثر ہو بھی نہیں سکتا نا۔ نہیں، فیصلہ تو اسی وجہ سے ہوا۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ڈرون حملے شروع ہوئے تو اس پر بھی ہم نے احتجاج کیا، جب وہ وزیرستان اور سوات میں آپریشن شروع ہوا اس پہ بھی ہم نے احتجاج کیا، لیکن حکومت کا حصہ رہے پھر NRO ایک منٹ ذرا، پھر NRO جب وہ اس کو نیشنل اسمبلی میں لایا جا رہا تھا تو ہم نے مخالفت کی، پھر کیری لوگر بل کے مسئلے پر ہم نے ان سے اختلاف کیا، پھر GST کے اوپر اس پر ہم نے ایک سخت اسٹینڈ لیا، اور دراصل ہمارے اختلافات اسی سے شدت اختیار کر کے، ٹھیک، پھر اس سے آگے چل کر ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی بات چلی، تو اس پر بھی ہم نے پورے ملک میں مظاہرے اور جلسے کیے۔ قانون ٹیبل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اسی وقت سے سر 1 مہینہ ہو گیا نا، آپ اسی وقت استعفیٰ دے دیتے۔ دیکھیں یہ ڈرون حملے آج بھی ہو رہے ہیں، آپ نے استعفیٰ نہیں دیا۔ گزارش سنیں، اس پر ہم نے APC کراچی میں بلائی، اس کے بعد پھر لاہور میں APC کی،
اس کے بعد 15 کو ہم نے یہاں کی. اس پر تو اکیلے جمعیت علماء اسلام نے کچھ نہیں کرنا تھا, سب نے پارٹیوں کو ملا کرنا. کے میں باقیوں کو لے آؤں پروگرام میں آپ سے اس معاملے پر تو بحث ہوتی رہے گی, لیکن مولانا صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاحت جو مولانا عطا الرحمان صاحب کے پاس وزارت تھی وہ صوبوں کی طرف جا رہی ہے دسمبر میں. ہاؤسنگ اینڈ ورکس جو ہے وہ اگلے سال جون تک صوبوں کے پاس چلی جائے گی. تو وزارتیں جو آپ کے پاس تھیں وہ بھی ریلیونٹ تھیں. ہارون رشید صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ واپس آنے کا کوئی امکان نکل سکتا ہے مولانا صاحب؟ نہیں, اب تو لگ رہا ہے کہ واپس نہیں جائیں گے, جو شواہد ہیں, اور واپس جائیں تو پوزیشن بہت زیادہ خراب ہوگی. میرا خیال ہے صحیح وقت پہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے, انہیں اندازہ ہو گیا کہ حکومت بہت ان پاپولر ہو گئی ہے. ظاہر ہے ورکرز کا پریشر بھی ہوگا. جمعیت علماء اسلام کا ورکر اسی ملک میں رہتا ہے نا. ٹھیک, مہنگائی, بدامنی, امریکی امپیریلزم کی کیا. لیکن ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا مرکز کی وزارت حلال ہے اور صوبہ بلوچستان کی حرام ہے, یا مرکز کی حرام ہے بلوچستان کی حلال ہے؟ کہ اگر تو ملک کا مفاد پیش نظر ہو اور نظریہ پیش نظر ہو تو پھر تو آصف علی زرداری جیسے پولیٹیشین کے ساتھ, اور آف کورس نواز شریف بھی, ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے. آپ کا خیال ہے ملکی مفاد میں کام نہیں کرتے ہارون صاحب؟ کوئی ملکی مفاد سے کیا تعلق ہے, یہ پار پالیٹکس ہے. دیکھیے یہ تو امریکی الیکشن ہیں جو 2008 میں ہوئے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کو یہاں پلیس کر دیا جائے. این آر اوز کی بنیاد تھی, بالکل ٹھیک ہے, این آر او سے جو اختلاف انہوں نے کیا وہ صحیح ہے. این آر اوز کی بنیاد تھی وزیر اعظم بننا تھا بے نظیر کو, اور اگر کاف لیگ زیادہ سیٹیں لے لیتی تو کاف لیگ کا بننا تھا. بہرحال بے نظیر سمجھتی تھی کہ میں لے لوں گی, اور پہلے سودے بازی کی, زرداری صاحب کو چھڑایا, پھر امریکہ کے ذریعے سودے بازی کر کے انہیں وزیر اعظم بننا تھا, پرویز مشرف کو صدر بننا تھا. بیچ میں عدالتی وہ تحریک چل گئی عدلیہ کی آزادی کی, اور پریشر اتنا ہو گیا اور جنرل کیانی بن گیا, چیف آف آرمی سٹاف. دھاندلی ہو نہ سکی. منصوبہ تو یہ تھا کہ 20-30 سیٹیں اور کھا لیں نون لیگ کی, کاف لیگ لے جائے. وہ بھی بڑے پر امید تھے. پرویز الہی بھی وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو پتہ پر تول چکے تھے, اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے. تو ایم کیو ایم بھی اور جمعیت علماء اسلام بھی اور اے این پی بھی سب اس منصوبے کا حصہ تھے. جے یو آئی بھی سر, جے یو آئی بھی, جے یو آئی سے مجھے یہ نہ کہتا کہ امریکیوں کی براہ راست بات ہوئی, لیکن بہرحال یہ اس میں شریک ہوئے. اگر تو اصول ہو تو پرویز مشرف نے جو کچھ امریکیوں کے لیے کیا جو بڑا تباہ کن تھا, اس کے ساتھ بھی انہوں نے تعاون کیا. انہوں نے نہیں, اور لوگوں نے بھی تعاون کیا. اور زرداری صاحب نے تو حد ہی کر دی, یعنی ڈرون حملوں کی بالکل اجازت دی, اور گیلانی صاحب نے بھی, گیلانی صاحب نے بھی کہہ دیا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ پار پالیٹکس ہے. تو یہ جو اور جمعیت علماء اسلام کی فیصلہ پوزیشن خراب ہو رہی تھی, صحیح سیاسی فیصلہ کیا, درست وقت پہ فیصلہ کیا. اچھے پولیٹیشین کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے. سیاسی فیصلہ نا, اصولی فیصلہ تو نہ ہوا. سیاسی فیصلہ ہے, اور کیا پار پالیٹکس ہے. اصول اس میں کدھر سے آ گیا؟ پاور پالیٹکس ہے, اصولی فیصلہ نہیں ہے, سیاسی فیصلہ. مجھے بتائیں کیا یہ سیاسی فیصلہ کسی وجہ سے ہوا ہوگا رؤوف صاحب؟ کیا ایم ایم اے بنانے کے لیے سیاسی فیصلہ ہوا, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور محرکات ہوں گے اس فیصلے کے؟ میں ہارون صاحب کو یاد میں تھوڑا سا کراتا ہوں کہ ہارون صاحب اور میں اکٹھے تھے, ایک تسلیم صافی صاحب نے پروگرام کیا تھا جرگا جیو کے لیے. ہارون صاحب بھی تھے, مولانا صاحب بھی تھے, جو ان کے ساتھ ایک ایم ایم اے کے ریوائیول کی جو کوشش کی جا رہی تھی, جو مجھے سمجھ آ رہی تھی تمام گفتگو سے. دوسری پارٹیز کی جو ان کے ساتھ ریلیجس پارٹیز ہیں, گروپس ہیں, ان کی شرط یہ تھی کہ پہلے آپ حکومت چھوڑیں, اس کے بعد حکومت چھوڑیں تو پھر آئیں. تو مولانا صاحب اس وقت بڑی سمجھداری سے کہہ رہے تھے مذاکرات ابھی آپ سے ہمارے شروع ہو رہے ہیں. مولانا عطا الرحمان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی ایم ایم اے کی بحالی میں وہ جے یو آئی ایف کا حکومت میں رہنا تھا, اب متحدہ مجلس عمل بحال ہو جائے گی. یہ بڑا ان کا میرا خیال ہے, یہ بہانہ نہ بناتے تو سیر کوئی اور بہانہ بناتے. انہوں نے ایم ایم اے کو ریوائیو کرنا ہے. لیکن ابھی کیوں 3 سال, ابھی 2 سال رہتے ہیں. 2 سال آپ نے ہوم ورک آپ نے کرنا ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو آپ نے وعدے کیے تھے, جو بیٹریل کی تھیں, آپ نے ایک آ کے ریلیجس الائنس بنایا, آپ نے ہمیں بتایا پورے پاکستان کو آ کے ایک اسلامک پرنسپل کے تحت ریولوشنائز کر دیں گے. آپ کے پاس 2 صوبوں میں حکومتیں تھیں, سینٹر پہ آپ اپوزیشن کے لیڈر تھے. ایون دین آپ کا بریک اپ ہوا, آپ کے جو پرومسز تھے یا وٹ ایور جو تھی, ریلیجس گروپ دے فیل ٹو ڈیلیور, اور یہی وجہ تھی یہ ٹوٹ گئے. آئین کا الائنس نہیں رہا. ایک دوبارہ ایک نئی ایفرٹ ہو رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, اور وہ بھی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل نواز, دونوں نے, آپ کو اگر یاد ہو 2001 ستمبر میں حملہ ہوا, جو معاملہ ہوا ٹوئن ٹاورز کا 9/11 کا, اس کے بعد افغان ڈیفنس کاؤنسل بنی تھی ایک, جس میں تمام مذہبی جماعتیں اکٹھی, وہاں سے ایم ایم اے کا آغاز ہوا. ان کو ہوم ورک کرنے کے لیے اتنا وقت درکار نہیں تھا سر. وہ تو صورتحال ایسی تھی نا. اس میں یہ آپ کا خیال ہے کہ اس ٹائم کیونکہ امریکی اینٹی امریکن امریکہ سینٹیمنٹس بہت زیادہ تھے,
تو اس پہ کلٹیویٹ کیا. ٹھیک آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ آپ نے اس وقت پٹھانوں کا جو بلڈ تھا اس کو بیچا, آپ نے اس کو پراپاگیٹ کیا, اینٹی امریکنائزیشن نعرہ مارا, اور جناب مشرف کے خلاف نعرے مارے تھے سارے. آپ ان کی الیکشن تقریریں اٹھا کے آپ دیکھ لیں 2002 کی ایم ایم اے کی ساری امریکہ کے خلاف تھیں. اور جب یہ پاور میں ہے, جس کے خلاف یہ ووٹ لے کے آئے تھے جناب مشرف کے خلاف, آ کے ہمیں پتہ چلا تمام مولانا صاحبان نے, تمام ریلیجیس پارٹی نے لائن میں لا کے پارلیمنٹ میں, آپ بھی بیٹھے تھے, اور جناب مشرف کی وردی کے حق میں نے ووٹ ڈالا. 17ویں ترمیم میں بھی اس وقت ایک براڈر پیچھے ہمیں گیم سمجھ جائے کہ ایم ایم اے کو جتا کے لانے میں اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کا سیکرٹ ایجنسیز کا کتنا اپنا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ تھا کہ ان کو لے کے آئیں, ان کو جتوائیں اور کل کو جناب مشرف صاحب کو وردی میں رکھیں. اور ساتھ میں ایک اور بات بھی میں کہتا ہوں کہ جب ان کی ڈگریاں چیلنج ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل نواز کے, آپ کے, میرے, تیرے, ان کی ڈگریوں پہ فیصلے بھی ہو گئے, ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے, ایف آئی آرز بھی ہو گئی ہیں. لیکن ایم ایم اے کے 140 لوگوں کا آج تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا. آپ اس ایک براڈر گیم انڈرسٹینڈنگ آپ کو ملتی ہے جوڈیشری کا, اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا, اور ان ریلیجیس پارٹیز کا جو اس وقت کا الائنس تھا جو 5 سال چلتا رہا ہے بڑے افیکٹولی. اور جب یہاں پاکستان میں پولیٹیکل حکومتیں آتی ہیں, اسٹیبلٹی کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, سب سے زیادہ میرا خیال اسٹیبلشمنٹ یوز کرتی ہے آپ کے ریلیجیس گروپس کو کرتی ہے. مولانا صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس کتنا ہے ریلیجیس گروپس کے اندر؟ میرے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ کراچی سے موجود ہیں, اب رابطہ ہمارا شاید ان کے ساتھ ہو گیا.